ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کا ذکر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ ناز شریف کی محفلوں پہ لگا دیتے ہیں، ان پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن اب پوچھئے کسی سے جا کے کہ کیا کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ پوری کتاب، کوئی کتاب کسی کی بھی لکھی ہو، پوری کتاب کیا کسی نے آج تک پڑھی؟ سارا دن ٹک ٹاک، فیس بک، گانے، جو مراسی ہیں گانے گاتے ہیں ان کے نیچے لائک کرتے ہیں، لاکھ لاکھ 2 لاکھ، قاری کی تلاوت آتی ہے اس سے آگے چلے جاتے ہیں کہ یہ نہیں سننی، وہ گانا سننا ہے۔ جب معلومات ہی نہیں ہوں گی تو ان بچوں، یہ بچے آگے، ہم نے تو چلے جانا، یہ موت تو ہر ایک روحانی ہے، وہ تو عمر بھی نہیں دیکھتی، لیکن جب یہ بچے ہیں، ان بچوں نے جب اوپر آنا ہے تو اگر ان کے پاس معلومات ہی نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ میں آپ کو حقیقت بات بتاتا ہوں، یہ میں اکثر باتیں یہ رپیٹ ہیں، دوبارہ بلائیں گے یہی باتیں میں نے کرنی ہیں۔ میں نے جنازوں پہ دیکھا لوگوں کو، ان کو جنازہ نہیں آتا، وہ کہتے ہیں بھائیں تسی ساڈے ابے تے آئے سی، اسی تواڈے ابے تے آئے ہیں۔ یہ حقیقت بات ہے، بھائیں بڑا راج سی جی، 500 بندہ سی جی جنازے تھے، ان میں سے 200 کو تو جنازہ نہیں آتا، 100 کا وضو ہی نہیں ہوتا۔ یہ المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہمارا، کہ ہمارے پاس معلومات ہی نہیں ہے۔ اب ہمارا ایک عقیدہ ہے، اگر کسی بندے کو یہ ختم نبوت کا عقیدہ فقہاء نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بہت بڑا متقی، پرہیزگار، اللہ کا ولی، ابدال، کتب ہو، بہت بڑا عالم دین ہو، اللہ نہ کرے اگر اس کو یہ نہیں معلوم، صرف ایک نقطہ اسے یہ نہیں معلوم کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کلمہ پڑھتا ہے وہ نبی آخری نبی ہے، صرف آخری کا اس کے نہیں پتہ کہ بھی یہ آخری نبی ہے، فقہاء نے لکھا وہ کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جب تک آپ کو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے۔ پھر اس معاشرے میں فتنے ہیں، وہ فتنے ان بچوں کو، بڑوں کو، کوئی ٹیچر ہے، وہ ٹیچر ایسی آپ کے ذہن میں کوئی چیز ڈال دے گا کہ آپ کا وہ عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے ان محافل کا ہونا، ان مدارس، اس مسجد میں آنا، قاری صاحب سے، یہ بلال جیسے حضرات، حضرت مولانا محمد احمد شاہ صاحب، یہ سید صاحب، ان کے ساتھ تعلق ایسے لوگوں سے جو ختم نبوت کے ورکر ہیں بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے آپ گھروں میں اب آپ نے کرنا کیا، یہ سارا جو میں نے گفتگو کی ہے، اب آپ جو بڑے بیٹھے ہیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ قبلہ قاری صاحب کی خدمت میں درخواست کریں، یہاں پہ کوئی چھوٹی کتابیں جو بیسک آپ پڑھ سکتے ہیں، بڑی کتابوں کا تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، دفتر ہے، گھر ہے، 100 پرابلم، چھوٹے چھوٹے کتابچے ہیں وہ میں بھی لے کے آیا ہوں اور بھجوا دوں گا۔ یہ پمفلٹ آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ ٹائم نکالنا ہے۔ میری بات ذرا غور سے سن لو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، عزیزوں، خود پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی والدہ صاحبہ، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھیں، اگر وہ حیات ہیں، فوت ہو گئی ہیں اللہ غریق رحمت فرمائے، زندہ ہیں، اپنی والدہ صاحبہ کو، اپنی بیگم کو، اپنے والد صاحب کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو 10 منٹ کے لیے اکٹھا کرنا ہے گھر میں ہی، کہ بیٹھ جو بھی ادھر بھائی سب 10 منٹ، بھائی کوئی بولے گا نہیں، فون شون سارے بند۔ جو آپ نے ختم نبوت کے بارے میں پڑھا، ابھی ہم جو سوالات شروع کرنے لگے، اگر آپ کی یہ پمفلٹ بھی ہے، آپ نے سب کو بتانا ہے، سب کو سنانا ہے، سب سے پوچھنا ہے کہ ہاں بھی بتائیں میں نے کیا، ان کو بتانا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی آیت پڑھیں، وہاں پہ یہ سارا سوال لکھیں، تاکہ ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو یہ شعور آئے۔ آپ کی بیٹی جب کالج جائے گی، اسکول جاتی ہے، وہاں پہ بھی کوئی آپ کی بیٹی کو عقائد خراب کرنے کے لیے لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ کیا مثلا ایک لڑکی کہہ دیتی ہے کہ جی نبی آ سکتا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آ سکتا ہے، تو آپ کی بیٹی کیا جواب دے گی جب اس کا مطالعہ نہیں ہوگا؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھی ہوں گی، آپ کی بیٹی فوراً جواب دے گی، نو آپ جھوٹ بولتے ہو، خبردار، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں، اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے وہ دجال ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، مرتد ہے۔ بچوں کے سوالات ہیں،
لیکن پھر بھی تھوڑی سی میں 100 میں سے 33 نمبر یہ بھی دیتا ہوں کہ کم از اگر بڑے بھی ہاتھ کھڑا کرنا چاہیں تو ان کو بھی ہم دیکھ لیں گے. کوئی بچے جس کو بچے کو جواب آتا ہو کوئی بچہ بولے گا نہیں, وہ ہاتھ کھڑا کرے گا. پھر میں دیکھتا ہوں بھئی یہاں سے پوچھنا ہے, ان بچوں سے پوچھنا ہے, بڑوں سے پوچھنا ہے, آگے سے پوچھنا ہے, پیچھے سے پوچھنا ہے, تو ان سے ہم کریں گے. اب پہلا سوال ہم برکت کے طور پہ یہ کرتے ہیں کہ آپ یہ فرمائیں کہ کس بچے کی وہ بہترین جو مخرج ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو آواز ہے کہ بھئی کاف وہ کہاں سے نکالنا ہے. جیسے قاری صاحب نے کیا خوبصورت تلاوت کی ہے اس میں نماز کے وقت, اور کہاں ٹھہراؤ کرنا ہے, کہاں وہ لمبی جزم ہے. تو جس کی تلاوت بڑی خوبصورت ہے, جس نے قاری صاحب سے بڑی محنت کی ہے, وہ بچوں میں سے جس کی تلاوت بہت اچھی وہ ہاتھ صرف کھڑا کرے. ہم تلاوت سنیں گے ذرا ان سے. اچھا گڈ, اچھا ماشاءاللہ. یہ تو بہت چھوٹا بیٹا ہے, اس کے 10 پارے ہو گئے جی ماشاءاللہ. اچھا چلیں بیٹا جی آپ سب سے ماشاءاللہ چلیں بیٹا آ جاؤ. چلیں ماشاء. ادھر آؤ میرا بیٹا, ادھر آؤ, شاباش. دیکھو جی اللہ اکبر. چلیں یہ قریب کر لو, یہ تھوڑا سا قریب جی, شاباش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ آپ کے لیے 500 روپیہ, آپ نے اس کی آئس کریم کھانی ہے, ٹھیک ہے. دائیں ہاتھ سے پکڑیں, شاباش ماشاءاللہ, جزاک اللہ.